الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ احادیث مبارکہ میں درود شریف پڑھنے کی بکثرت ترغیب دلائی گئی ہے اور 20 مقامات پر درود شریف کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ترغیب کے لیے، فضائل کے لیے چند دوستوں کی فرمائش پر کچھ احادیث مبارکہ درود شریف کے متعلق آپ تمام حضرات کے سامنے میں بیان کروں گا۔ دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنا کر اس کو آگے شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین ناظرین، پہلی حدیث ہماری یہ ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ کا چہرہ مقدس وہ کھلا ہوا تھا، پھول کی طرح لگ رہا تھا، چہرے کے اوپر بہت ہی زیادہ بشاشت تھی اور آپ مسکرا رہے تھے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ بہت ہی زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں، میرے پاس ابھی جناب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کا رب عز و جل فرماتا ہے کیا آپ راضی نہیں کہ آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر درود بھیجے میں اس پر 10 مرتبہ درود بھیجوں، اور آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر سلام بھیجے میں اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجوں گا۔ محترم سامعین ناظرین، سنن نسائی شریف کی اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ جو شخص کریم آقا علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں بھی اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے سب لوگوں میں زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود و سلام بھیجا ہوگا۔ یہ حدیث پاک بھی ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، اور اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ جو بندہ دنیا میں سب سے زیادہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود و سلام پڑھتا ہوگا، قیامت والے دن بھی وہ آقا کریم علیہ السلام کے قریب ہوگا۔ اور اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو کریم آقا علیہ السلام کے قریب ہوتا ہے وہ سیدھا جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ تیسری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا وہ درود قبول ہو جائے گا اور رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کے 80 سال کے گناہ مٹا دے گا۔ یہ حدیث پاک در مختار کے اندر موجود ہے اور کتاب الصلاۃ کے اندر یہ حدیث پاک آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلام جناب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث مبارکہ بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ محبت کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود و سلام پڑھے گا تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس کے 80 سال کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ چوتھی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو نبی کریم علیہ السلام پر ایک بار درود بھیجے تو اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ یہ حدیث پاک مسند امام احمد کے اندر موجود ہے۔ اور پیارے سامعین، حدیث مبارکہ پر آپ غور کیجئے، فرمایا کہ جو آقا کریم علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود بھیجتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی اس پر درود بھیجتے ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں جب اس بندے کے اوپر پڑتی ہیں، فرشتوں کی دعا جب اس بندے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول و منظور ہوتی ہے تو
اس بندے کے تمام گناہ رب تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے، اور گناہ معاف فرمانے کے بعد آقا کریم علیہ السلام کے صدقے اور وسیلے سے رب تبارک و تعالی اس بندے کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، درود شریف پڑھنا یہ عظیم ترین سعادتوں اور بے شمار برکتوں کے عامل اور افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ بزرگان دین نے درود شریف کی برکتوں کو بکثرت بیان کیا ہے، اور مختلف جگہوں پر مختلف کتابوں میں ان برکتوں کو جمع کر کے بیان کیا گیا ہے۔ یہاں میں کچھ برکتیں درود السلام کی آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا، جس سے آپ تمام حضرات اپنے دلوں کو منور کر سکتے ہیں اور درود پاک کی عبادت بنا کر ان برکتوں کو حاصل کر سکتے ہیں، اور درود السلام کی برکت سے اپنے پیاروں کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے بعد ان کو جنت میں اعلیٰ مقام آپ دلوا سکتے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام کی پہلی حدیث کہ جو خوش نصیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اس پر اللہ رب العزت کے فرشتے اور آقا کریم علیہ السلام خود درود بھیجتے ہیں۔ دوسری، درود شریف خطاؤں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تیسری برکت، درود شریف سے اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ چوتھی برکت، درود شریف سے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ پانچویں برکت، گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ درود شریف کی چھٹی برکت، درود بھیجنے والے کے لیے درود خود استغفار کرتا ہے۔ ساتویں برکت، اس کے نامہ اعمال میں اجر کا ایک قیراط لکھا جاتا ہے جو احد پہاڑ کی مثل ہوتا ہے۔ آٹھویں برکت، درود پڑھنے والے کو اجر کا پورا پیمانہ ملے گا، پوری نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ نویں برکت، درود شریف اس شخص کے لیے دنیا و آخرت کے تمام امور کے لیے کافی ہو جائے گا جو اپنے وظائف کا تمام وقت درود شریف پڑھنے میں گزار دیتا ہے۔ درود شریف کی 10ویں برکت، مسائل سے نجات مل جاتی ہے، تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ 11ویں برکت، اس کے درود پاک کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیں گے، یعنی کہ جو شخص درود السلام دنیا میں پڑھتا ہوگا، کل قیامت والے دن آقا کریم علیہ السلام اس کی گواہی دیں گے کہ یا رب العالمین، یہ غلام میرے اوپر دنیا میں درود السلام کی کثرت کیا کرتا تھا، اور جس کی گواہی کریم آقا علیہ السلام دیں گے اسی وقت اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی، اور رب تبارک و تعالیٰ درود السلام کی برکت سے اس بندے کو اسی وقت جنت میں بھیج دے گا۔ 12ویں برکت یہ ہے کہ اس کے لیے آقا کریم علیہ السلام کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ 13ویں برکت، درود شریف سے رب تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ 14ویں برکت، رب تبارک و تعالیٰ کی ناراضی سے امن ملتا ہے۔ اگر رب تبارک و تعالیٰ ناراض بھی ہو تو درود السلام کی برکت سے جو بندہ درود السلام کی کثرت کرتے رہتا ہے، اس کی برکت سے رب تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ 15ویں برکت یہ ہے کہ عرش کے سایہ کے نیچے اس بندے کو جگہ ملے گی۔ 16ویں برکت یہ ہے کہ میزان میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ 17ویں برکت، حوض کوثر پر حاضری کا موقع میسر آئے گا۔ 18ویں برکت، قیامت کی پیاس سے وہ شخص محفوظ ہو جائے گا۔ 19ویں برکت، جہنم کی آگ سے چھٹکارا پائے گا۔ 20ویں برکت، پل صراط پر چلنا آسان ہوگا۔ 21ویں برکت، مرنے سے پہلے جنت کی منزل دیکھ لے گا۔ اور درود السلام کی 22ویں برکت اس شخص کے لیے یہ ہوگی کہ جنت میں کثیر بیویاں ملیں گی۔ 23ویں برکت، درود شریف پڑھنے والے کو 20 غزوات سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ 24ویں برکت یہ ہے کہ درود شریف تنگ دست کے حق میں صدقہ کے قائم و مقام ہوگا۔ 25ویں برکت یہ ہے کہ یہ سراپا پاکیزگی و طہارت ہے۔ 26ویں برکت، درود شریف کے ورد سے مال میں برکت ہو جاتی ہے، اولاد میں برکت ہو جاتی ہے، گھر میں برکت ہو جاتی ہے۔ 27ویں برکت، اس کی وجہ سے 100 بلکہ اس سے بھی زیادہ حاجات رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کی پوری کر دیتا ہے جو درود شریف کو کثرت سے پڑھتا ہے۔ 28ویں برکت، درود شریف ایک پاورفل عبادت ہے۔ 29ویں برکت، درود شریف رب تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اعمال میں سے ہے۔ 30ویں برکت، درود شریف مجالس کی زینت ہے۔ 31ویں برکت، درود شریف سے غربت و فقر دور ہوتا ہے۔
اور 32ویں برکت درود شریف کی یہ ہے کہ زندگی کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ 33ویں برکت اس کے ذریعے خیر کے مقام تلاش کیے جاتے ہیں۔ 34ویں برکت درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن تمام لوگوں سے زیادہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ سے زیادہ قریب ہوگا۔ 35ویں برکت درود شریف سے درود پڑھنے والا خود، اس کے بیٹے، اس کے پوتے، اس کی فیملی نفع پائیں گے، اور جو مصیبت آنے والی ہوگی، جو پریشانی آنے والی ہوگی، درود شریف کی برکت سے وہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ 37 نمبر برکت یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ نمبر 38 یہ درود ایک نور ہے، اس کے ذریعے دشمنوں پر فتح حاصل کی جاتی ہے۔ نمبر 39 نفاق اور زنگ سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 40 درود شریف کی برکت یہ ہے کہ جو بندہ زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا فرما دیتا ہے، اور درود شریف پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ خواب میں حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، اور درود شریف پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ درود شریف تمام اعمال سے زیادہ برکت والا اور افضل عمل ہے۔ نمبر 44 درود شریف دین و دنیا میں زیادہ نفع بخش ہے، اور اس کے علاوہ اس وظیفہ میں اس سمجھدار آدمی کے لیے بہت وسیع ثواب ہے جو اعمال کے ذخائر کو اکٹھا کرنے پر حریص ہے، اور عظیم فضائل، بہترین مناقب اور کثیر فوائد پر مشتمل عمل درود شریف ہے۔ رب تبارک و تعالی ہمیں بکثرت درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ہر نماز کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور درود و سلام کی برکت سے ہمارے والدین کی، ہمارے مرحومین کی رب تبارک و تعالی بخشش و مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔